السلام علیکم پیارے ناظرین، آج آپ کے لیے بہترین مصنون دعائیں جو انبیاء، اولیاء، صحابہ سے منسوب ہیں وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ان کی عربی تو تقریباً سب کو آتی ہے اور ان کا ترجمہ بھی تقریباً سب کو آتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی دعا ہے۔ سب سے پہلے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ عادی تسبیح ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو ان کے بڑے فضائل ہیں، جس طرح یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ ان کے ترجموں پہ غور کریں، لاہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو بہت سے لوگ گھروں میں یہ آیت کریمہ کا ورد کرواتے ہیں، جب کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ والی جو ہے آیت کریمہ گھر میں پڑھاتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے مشکلات ٹل جاتی ہے، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ اس دعا سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما ربی انی مغلوب۔ تو اس طرح جو ہیں وہ بھی ان پر بھی جب مشکل پیش آئی تو انہوں نے بھی دعائیں کی۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخش اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا، آمین ثم آمین۔ تو یہ پیاری پیاری دعائیں، بہت پیاری دعائیں ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ افکار سے آزادی کی دعا، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنے والی دعا ہے۔ تو اس طرح ہر دعا کی اپنی فضیلت ہے، ہر دعا کا وظیفہ ہے، ہر دعا کا ایک سسٹم ہے۔ اللہ پاک نے جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اے ہمارے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اس طرح جو ہے اس کا بھی وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ دعاؤں کے وظیفے کرنے چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یہ تقریباً ہم ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، اس کے بھی بڑے سسٹم ہیں۔ ہاں، بتا یہ رہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو کسی بھی دعا کا، تو اس کے دعا کے جو عربی ہے اس کے اعداد نکالیں آپ، اور اس کو اپنے نام کے اعداد نکال کے اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی کوئی مشکل ہے، جو کوئی پریشانی ہے، وہ حل ہو جائے گی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، اس کا بھی وظیفہ ہے، ہر دعا کا وظیفہ ہے۔ بزرگان نے وظائف بھی کیے ہیں، 40 دن کے وظائف کیے ہیں، 40 دن دعائیں پڑھ کے ان کو، اور پھر ان کو اپنا معمول بنا لیا ہے۔ یہ ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ اب دعاؤں کے ترجمے پہ غور کریں تو آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ ہر دعا میں اللہ پاک کی سے بخشش طلب کی جا رہی ہے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اللہ پاک سے کچھ نہ کچھ مانگا جا رہا ہے۔ یہ جیسے یہ اہل ایمان کی دعا ہے، ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ اس میں بھی ایمان تو ہم لے آئے ہیں، اللہ پاک سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو دوزخ سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے بھی یہ دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو معاف کیا۔ اس دعا میں بھی لہٰذا اللہ پاک سے اپنے ہی جو ہے معافی مانگی جا رہی ہے، اپنے ہی گناہوں کی۔ تو یہ دعا بھی بڑی مسنون اور بڑی زبردست ہے۔ یہ والدین کے حق میں مومنین کی دعا ہے، اے میرے پروردگار ان والدین، یعنی کہ جو میرے والدین ہیں، ان والدین پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی اور میرے ساتھ جو معاملہ کیا، اللہ پاک آپ بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کریں۔ تو یہ بڑی اچھی زبردست دعائیں ہیں، اور یہ دعا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، یہ اکثر صحابہ کرام یہ دعا کیا کرتے تھے اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی معافی طلب کیا کرتے تھے۔ تو یہ دعائیں جناب بڑی زبردست ہیں، بہت سی دعائیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، لیکن یہ کچھ مختصر دعائیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی جناب اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ آپ کا خیر اندیش محمد جاوید علی قادری۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیز روحانی رہنمائی کے لیے یہ میرے نمبر ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے، کسی پہ جادو ٹونا ہوا ہے، کسی کو اولاد کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، تو وہ ان نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ سب سے اوپر والا اور سب سے نیچے والا نمبر میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ اس کے علاوہ عصبی خلل کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی عصب تنگ کر رہا ہے، کوئی جن جنات چڑیلیں تنگ کر رہی ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے جناب۔ تو یہ میرا نمبر، آپ سوال چھوڑ دیجیے گا، جواب آپ کو انشاءاللہ جو ہی میں واٹس ایپ دیکھوں گا آپ کو جواب دے دوں گا۔ ٹھیک ہوگا جی، اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔